کیا آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کیا ہے؟ Have you accepted Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior؟ اس سوال کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو 3 باتوں کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری، اور وہ 3 باتیں ہیں کہ یسوع مسیح کون ہے، شخصی اور ذاتی طور پر آخر کیوں، اور نجات دہندہ اور بچانے والا کیوں ضروری۔ سب سے پہلے ہم یسوع مسیح کو، جو کہ بائبل مقدس کی اہم ترین شخصیت ہے جن کو جاننا بہت ضروری ہے، اس پر بات کریں۔ آج بہت سے لوگ یسوع مسیح کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک اچھا انسان، یسوع مسیح ایک اچھا استاد، اور بتیرے کہتے ہیں کہ وہ خدا کا نبی تھا۔ یہ تمام باتیں بالکل صحیح ہیں جو کہ یسوع مسیح کے بارے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ باتیں اس کی شخصیت کو پوری طرح سے متعارف نہیں کروا سکتی کہ وہ کون ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح بدن میں موجود خدا تھا، آمین، انسان کی صورت اختیار کیے ہوئے خدا۔ بائبل مقدس میں سے یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت مقدسہ کی اگر تلاوت کی جائے تو کلام اقدس میں مرقوم ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اور 14ویں آیت کا اگر مطالعہ کر لیں تو لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا۔ جی ہاں، خدا ہی اس دنیا میں آیا کہ ہمیں سکھا سکے، خدا ہی اس دنیا میں آیا کہ ہمیں شفا دے سکے، خدا ہی اس دنیا میں آیا کہ ہماری اصلاح کر سکے، خدا ہی اس دنیا میں آیا کہ ہمیں معافی حاصل ہو سکے اور ہمارے لیے بدنی حالت میں مر سکے۔ یسوع مسیح خدا ہے۔ کیا آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے؟ اب میرے عزیزو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیویئر کون، یا دوسرے لفظوں میں بچانے والا کون ہے، اور کیوں ہمیں سیویئر کی، بچانے والے کی ضرورت؟ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب نے برے کام کیے، اور برے کام کرنے کے نتیجے میں ہم سب انسان خدا کے قہر اور عدالت کے مستحق۔ کامل خدا کے خلاف کیے جانے والے گناہ کا بہت ہی عظیم سزا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کے اس روحانی قانون کے بارے میں جو خدا نے قائم کیا، اور وہ ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، اس لیے ہمیں سیویئر کی ضرورت۔ موت سے مراد خدا سے علیحدگی ہے، خدا سے ہمیشہ کی جدائی ہے۔ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور وہ ہماری جگہ پر ہوئے، یعنی وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مارے گئے۔ یسوع مسیح نے اپنی موت کے ذریعے ہمارے گناہوں کی عظیم قیمت ادا کی، جو کہ صرف ان کی موت کے ذریعے ہی ممکن تھی۔ بائبل مقدس فرماتی ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح نے وہ قیمت ادا کی جو کہ ہم بالکل ادا نہیں کر سکتے تھے۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی موت ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس لیے یسوع مسیح ہی صرف اور صرف ایک ہی سیویئر ہے۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 6 آیت مبارکہ میں مرقوم ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اسی طرح سے ایک اور ریفرنس بائبل مقدس میں سے دیکھیں تو اعمال کی کتاب اس کا 4واں باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ میں مرقوم ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، یعنی کہ آسمان اور زمین کے تلے ہم آدمیوں کو کوئی اور نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ سو میرے عزیزو، کیا آپ نے یسوع مسیح پر ٹرسٹ کرتے ہوئے اس کو اپنا سیویئر، اس کو اپنا بچانے والا ایکسپٹ کیا ہے یا نہیں؟ اب میرے عزیزو، بات کرتے ہیں کہ شخصی طور پر یا ذاتی طور پر یسوع مسیح کو قبول کرنا کیوں ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کرسچینٹی کو، مسیحیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف چرچ اٹینڈ کرنا ہے، یا پھر کچھ رسمیں ادا کرنا ہے، اور کچھ خاص گناہ سے باز رہنا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس بات کو جان لیجئے کہ یہ اصل مسیحیت، یعنی کہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کا مطلب اپنا ذاتی ایمان اور اپنا بھروسہ یسوع مسیح پر دھرنا ہے، یعنی کہ اس پر مکمل طور پر ڈیپینڈ کرنا ہے۔ کوئی بھی کسی دوسرے کی ایمان کے وسیلہ سے نہیں بچ سکتا، بلکہ آپ کو انڈیویجولی طور پر، انفرادی طور پر یسوع مسیح کو قبول کرنا بہت ضروری۔ دنیا کی کوئی بھی شخصیت اپنے کاموں کے وسیلہ سے معافی کو حاصل نہیں کر سکتی۔ بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے کہ آپ پرسنلی طور پر، ذاتی طور پر یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اس کی موت پر یقین کریں کہ اس کی موت آپ کے گناہوں کا دام تھا، اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا آپ کی ابدی زندگی کی ضمانت ہے۔ کلام اقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا 3واں باب اور اس کی 16ویں آیت مقدسہ میں مرقوم ہے کہ دیکھو، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث ملے گی، کیونکہ میں اور آپ آدم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور وہی روئے زمین پر پہلا شخص تھا جسے خدا نے بنایا، اور آدم کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے باعث گناہ ہم میں موروثی طور پر موجود ہے، اور ہم کسی طور سے بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہم نے گناہ نہیں کیا۔ سو کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آپ کا شخصی نجات دہندہ ہے؟ اگر آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی خدا سے بول دیجئے۔ یاد رکھیں، میرے کسی اور قسم کی دعا کرنا
آپ کو نہیں بچائے گی. صرف اور صرف یسوع مسیح اور صلیب پر اس کا کیا ہوا مکمل کام ہی آپ کو بچا سکتا ہے، جو کہ اس نے ہم سب کے واسطے کیا. آج خدا سے کہیے کہ میں تیرے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں. میں اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ تو مجھ سے محبت کر. تو نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے الہی بھید کو مجھ پر ظاہر کر دیا کہ تیری محبت کو جان سکوں. اور وہ محبت یہ ہے کہ تو نے میرے لیے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو موت کے حوالے کر دیا، تاکہ اس کی موت کے وسیلہ سے میں زندگی کو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل. میں تیرے بیٹے کو، اس کی مصلوبیت کو، اس کے دفن ہونے کو، اس کے مر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کو قبول کرتا ہوں. اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تو نے میرے پاپوں کی عظیم قیمت ادا کی اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح میں. آج سے تو میرے دل میں آ اور اس دل میں حکمرانی کر اور مجھے گناہ سے باز رہنے کا فضل دے. اور جب تک میں زندہ ہوں تو میرے ساتھ رہ اور ہمارا رشتہ دن بدن مضبوط ہو جائے. تیرا شکریہ پیارے خداوند ایک بار پھر. میرے عزیزو، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا کیوں ضروری. میرے عزیزو، اگر آپ میرے اس چینل پر آج نئے ہیں تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے، تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.